السلام علیکم۔ پہلے تو میں دل کی گہرائیوں سے، دل کی تمام محبتوں سے آپ سب کا بے حد شکر گزار ہوں۔ دل سے آپ کو تھینکس کہتا جنہوں نے میری ویڈیو پسند کی اور اس کو لائک کیا، اپنے کمنٹس بھیجے۔ مجھے اتنی امید نہیں تھی جتنی آپ نے میری عزت افزائی کی ہے۔ میں تمام لوگوں کا، تمام ساتھیوں کا، بھائیوں کا، عزیزوں کا شکر گزار ہوں اور دل سے تھینک یو کہتا ہوں کہ آپ نے میری ویڈیو کو اتنا لائک کیا اور اتنے اس پہ کمنٹس بھیجے اور اس کو پسند کیا۔ دوسری جو بات تھی کہ پچھلے 1 ماہ سے میری بیٹی بہت بیمار ہے، اس کا جگر خون نہیں بنا رہا، جس کی وجہ سے فوجی ہاسپٹل مجھے بہت دور پڑتا ہے، تو میں اس کو جناح میں لے کے گیا تھا۔ جگر خون نہ بنانے کی وجہ سے اس کو جانڈس ہو گیا اور وہ 15-16 دن ہاسپٹل میں رہی ہے۔ ابھی لے کے آیا ہوں لیکن ابھی بھی وہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو روز بخار ہو جاتا ہے اور میری وہ لاڈلی بیٹی ہے بہت، تو آپ سب لوگ اس کے لیے دعا کریں۔ دوسرا تھا کہ یہ میں جو آج کل کے بچے ہیں، جو آج کل چاہے وہ پولیس میں ہے، چاہے وہ سول ہے، چاہے وہ فوج میں ہے، چاہے وہ کسی بھی شعبہ میں ہے، ان کے لیے میں اچھی اچھی باتیں بھیجوں گا جو ان کے لیے آگے چل کے مشعل راہ ہوں گی۔ تو میری زندگی جو ہے وہ بہت زبردست گزری ہے، جد و جہد سے گزری ہے۔ بچپن میں ابو فوت ہو گئے، امی کالونی ٹیکسٹائل مل کی مالکن ہے، میاں مغیث سے شیخ ملتان مظفر آباد میں۔ انہوں نے 40 سال تک میری امی کا خیال رکھا، ہمارا بھی خیال رکھا، اور اندر ہی اپنی کوٹھی میں ان کو دیا ہوا تھا مکان، تو وہ وہیں رہتی تھی۔ انہوں نے بڑی جدوجہد کی ہم لوگوں کو پالنے میں، سنبھالنے میں۔ سمپلیکس ریلنگ کھاتے میں وہ کام کرتی تھی۔ میں بھی ہمارے اس دور میں 1970 کے دور میں میں چھوٹا تھا، تو اس وقت میں وہ ٹینس، ہمارے ادھر پکر ہوتے تھے، مارکر وریام، تو وریام جو تھے وہ بہت اچھے استاد بھی تھے اور وہ افسروں کو سکھاتے بھی تھے ٹینس، ٹیبل ٹینس اور باقی بھی جتنی گیمیں تھی وہ سکھاتے تھے۔ سب سے پہلے میں نے وہاں پہ زندگی کا آغاز کیا کہ ٹینس میں پکر بھرتی ہوا ہے۔ جو ٹینس کھیلتے ہیں تو اٹھا کے بال پھینکتے ہیں، تو اس میں بھرتی ہوا تھا 30 روپے یا 25 روپے مہینے میں۔ پھر وہاں چودھری مختار تھے لیبر افسر، بہت اچھے انسان تھے۔ جب ہمارے والد فوت ہوئے ہیں تو انہوں نے میری امی کو کہا کہ بہن آپ فکر نہ کریں، یہ مجھے دے دیں۔ میں پھر ان کے بنگلے میں رہا، تو انہوں نے پھر مجھے بھرتی بھی کرا دیا سمپلیکس کھاتے میں۔ میں رنگ کھاتے میں ڈافر بھرتی ہوا تھا، چھوٹا ہوتا ہی، لیکن حالات مل کے بڑے خراب تھے اور آئے دن ہڑتالیں ہوتی تھی، برا حال تھا بہت۔ تو میں وہاں سے حالانکہ مجھے یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو سے میں نے ہاتھ ملایا چھوٹے ہوتے ہوئے۔ اس وقت مظفر آباد میں شمشیر شاہ تھے، سرور شاہ ان کا ہوٹل تھا، شوکت علی زاری وہ جنرل سیکرٹری تھا۔ تو میں پیپلز گارڈ میں بھرتی ہوا چھوٹا ہوتا ہی، اور وہاں ایک دن پتہ چلا کہ ذوالفقار علی بھٹو آ رہے ہیں، تو میں بھی لائن میں کھڑا ہو گیا، مجھ سے بھی انہوں نے ہاتھ ملایا، مجھے یہ اعزاز حاصل ہے۔ تو پھر حالات خراب ہونے کی وجہ سے مل میں آئے دن ہڑتالیں، آئے دن ہنگامے پھڈے، تو میں پھر کراچی چلا گیا۔ تو کراچی جا کے پھر میں نے اپنی زندگی کا آغاز ایمپریس مارکیٹ میں کیا، اور
صبح پریس مارکیٹ میں کسائیوں کے ساتھ گوشت کا کام کرتا تھا، شام کو جا کے سندھ اسلامیہ ہوٹل بولٹن مارکیٹ وہاں کام کرتا تھا، رات کو بھی وہیں کام کرتا تھا۔ تو دیکھیں یہ جو ہے نا یہ محنت سے سب کچھ ہوتا ہے، اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا کہ وہاں جو ہے نا مجھے پہلے یہ گارڈن روڈ پہ تھا آرمی سلیکشن سینٹر، ریکروٹمنٹ سینٹر، تو وہاں بھی میں کنٹین پہ بھرتی ہوا کہ کنٹین پہ برتن شرتن دھونے پہ، تو پھر یہ شفٹ ہو گیا موتی محل سینما کیپری سینما کے ساتھ، تو وہاں پھر میں نے نا جا کے جناب یہ جو ہے نا میں آرمی میں بھرتی ہوا سندھی کوٹے میں ایم ٹی ٹرانسپورٹ میں۔ آپ دیکھیں کہ ایسے میں نے زندگی گزاری ہے، اور آگے چل کے میں مزید آپ کو جو ہے نا اچھی اچھی باتیں بتاؤں گا اگلے اس میں آپ کو اپنی نا جو لاہور کی پہلی یونٹ کی کارروائی تھی، پہلی یونٹ میں رنگروٹ گیا تو کیسے کیسے نئے رنگروٹ کو اس دور میں حالات سے گزرنا پڑتا تھا، تو وہ بھی میں نے دیکھے نا، آپ کو مشاہدے اپنے جو ہے نا وہ آپ کو بتانے ہیں، تاکہ آنے والے جو بچے ہیں، آنے والی جو نسل ہے، ان کو پتہ چلے کہ وہ دور کیسے تھے اور آج کل کے دور کیسے ہیں، کیسی اس وقت محبت تھی، خلوص تھی، ایک دوسرے کا احساس تھا، آج کی طرح پاؤں نہیں کاٹتے تھے، آج کی طرح ٹانگیں نہیں کھینچتے تھے، آج کی طرح لیٹ ڈاؤن نہیں کرتے تھے، اور آج جو ہے دکھ ہوتا ہے جو کل تک اقتدار میں تھے آج وہ جو ہے نا کیچڑ اچھال رہے ہیں اپنے لیڈر پہ، حالانکہ میرا کسی سیاسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے، لیکن نا مجھے دکھ ہوتا ہے کہ کل اقتدار کے مزے لوٹنے والے جو ہے نا، کل اقتدار کے راہداریوں میں عیاشی کرنے والے آج کیسے کیچڑ اچھال رہے ہیں اپنے لیڈر پہ۔ یہ دکھ کی اور افسوس کی بات ہے اور عبرت کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی امان میں رکھے اور سب کو خوش و خرم رکھے، آمین ثم آمین۔